آج جو امریکہ کا آفیشیل موقف ہمارے سامنے آیا، اس سے پہلے ٹرمپ کا بھی آ چکا تھا، اس میں اعجاز محمود صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دوسرا آپ کے خیال میں اگر امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہے تو پھر کون کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ آج کی مارکو روبیو کی کال سے تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے موقف کی ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جس طرح حالات بلڈ اپ ہو رہے تھے، اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد سال کے شروع میں، اور جس طریقے سے انڈیا پرسیو کر رہا تھا اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا تھا کہ اب ہم جو ہے نیچرل اور اسٹریٹجک الائے ہیں امریکہ کے، تو ہم اس ریجن میں ان کے جو مفادات ہیں چائنا کے حوالے سے اگر ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس بلینکٹ کلیئرنس ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، اور یہی بیانیہ لے کے شاید اسی چیز کے اوپر جو ہے نا یہ پورا فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ اس کا کنسٹرکٹ ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس بیانیے کے ساتھ اور موجودہ انٹرنیشنل حالات میں اگر امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھارت کا بھی ساتھ نہیں دے رہا، اگر وہ نیوٹرل بھی ہے نا تو یہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمیں اس کو یہ ازیوم کرنا چاہیے۔ انڈیا کے لیے تو یہ بھی شاکنگ ہوگا کہ امریکہ نیوٹرل ہے، تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ وہ ان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ بھی ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، لیکن بات صرف نیوٹرل ہونے تک نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو ہے ایک امیڈیٹ جو رسپانس دیا، اور اس کے بعد ابھی جو ان کے جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو بیان دیا، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں پاکستان کی طرف، یا میں یہ کہوں گا کہ سچ کی طرف ان کا جو ہے جھکاؤ ہے۔ آپ جو خدشے کا ظاہر کر رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے پھر ایئر فورس کی لڑائی ایئر فورس کے ساتھ ہوگی۔ اس میں اعجاز محمود صاحب خدشہ تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ ایئر فورس کی لڑائی ہوگی۔ تو بینگ این ایکس آفیسر آف ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کی تیاری؟ آپ کے خیال میں ٹارگٹس لاک کر رکھے ہوں گے پہلے سے ایئر فورس نے؟ جی، اس سے پہلے جسٹ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، وہ یقیناً سرجیکل سٹرائک نہیں تھی، آپ اس کو ہومیوپیتھک سٹرائک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ویسے ہومیوپیتھک والے ہمارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں اس طرح کا محاورہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دیٹ واز آن دی لائٹر سائڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے، اس وقت جو سچویشن ہے نا، ہماری فضائیہ الحمدللہ 2019 سے کہیں بہتر، مزید بہتر پوزیشن میں۔ اس وقت بھی ہم اچھے ایکوپڈ تھے، اور ہمارا جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا وہ اب ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہے، اور اب یہ جو ہے دنیا کے جو کامبیٹ اسکواڈن یا کامبیٹ کے جو اسکولز ہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک آؤٹ نمبرڈ جو فورس ہے اس نے اس طرح اپنے نیشنل ریزالو کو وہ کیا، ڈسپلے کیا، اور ود ان ریسٹرینڈ، ریگولیٹڈ، کیلیبریٹڈ رسپانس دیا۔ یہ ایک بڑا آپ ایسے پاکستان ایئر فورس کو انڈین ایئر فورس کے ساتھ کیسے کمپیئر کرتے ہیں آج کے حالات میں؟ اچھا دیکھیے، میں جو بات کروں گا وہ شاید لوگ اس کو باعث سمجھیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں یا میرا تعلق فضائیہ سے رہا ہے، لیکن نیوٹرل لوگ بھی اس وقت انالیسس دے رہے ہیں، وہ میڈیا پہ اگر آپ گوگل کریں تو اویلیبل ہے۔ اس وقت نمبرز کی جو گیم ہے کہ نمبر آف اسکواڈنس ورسز ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں، وہ یقیناً بھارت کی فیور میں ہوگا، اور بھارت کی فضائیہ بھی ایک اچھی فضائیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں پاکستان کی جو فضائیہ ہے ہمارے پاس بہترین ایکوپمنٹ ہے، اور ایکوپمنٹ خاص طور پہ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اب اگر وہ انہوں نے اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا ہے نا جی کہ ہم نے رافیل لے لیے ہیں تو اب ہمیں کوئی پاکستان پہ کوئی ایڈوانٹیج ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی فضائیہ اگرچہ ہمیشہ سے اللہ کا شکر ہے، ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ بہترین ہارڈ ویئر کا انتخاب کیا ہے، اپنے زمانے کی جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رہی ہے، وہ بے شک F-104 ہوں یا پھر اس کے بعد میراجز ہوں، F-16 ہوں، اور اب ہم جو ہے 5th جنریشن وارفیئر میں 5th جنریشن فائٹرز کی بات کر رہے ہیں یا ایئر ڈیفنس ایکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اصل ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ٹریننگ ہے، مین مشین انٹرفیس جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہم وار آن ٹیرر کی وجہ سے ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کی جو مہارت ہے اپنی مشین کو استعمال کرنے میں، بھارت آج اگر پوری 24/7 کوشش کرے تو ان کو ایک عرصہ لگے گا، اور جب میں عرصہ کہتا ہوں تو یہ میں ہفتوں کی بات نہیں کر رہا یا مہینوں کی نہیں، یہ سالوں کی بات ہے۔
تو اس ڈائنامک اس میں کنسٹرکٹ میں جب وہ سال لیں گے مزید ٹریننگ میں تو ہم کہاں پہنچے ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ اس وقت ہمیں ایکوپمنٹ کی وجہ سے ہمیں فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی ہمیں حاصل ہے. ہمارے پاس جو بیانڈ ویژول رینج میزائل ہیں اس کی موجودگی میں ہم جن رینجز کے اوپر یعنی آئیڈیل سچویشن میں تقریباً 300 کلومیٹر پہ ہم انہیں انگیج کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ تھوڑا اور ریئلسٹک کر کے ابھی تو ان کے جو انڈیا کے ایئر چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جہاز کم ہے. ابھی تو اپنی ویکنیسز کو آشکار کر رہے ہیں دنیا پہ. لیکن اس کے دیکھیے ہمارے چیف نے تو یہ کہا ہے کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی روایتی جو ہماری ڈاکٹرین ہے جس میں ہمارا فوکس اوفینسو ڈیفینسو پہ ہوتا ہے اس کے بجائے اب ہم ٹوٹل اوفینسو پہ جائیں گے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیے آج کل کے زمانے میں نا یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. صحیح ہے. کیونکہ آپ جب پاکستان کی کیپیبلٹی کا اندازہ ہے نا انہوں نے ریڈ کر رکھا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ ابھی تک دیکھیں نا 10 دن ہو گئے. اب تو مجھے یہ نہیں پتا, ہم جب کوئی وار گیمنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ دشمن کو بیسٹ آپشن دیں. آپ کسی خام خیالی میں نہ رہیں, دشمن کو بیسٹ آپشنز دیں اور اس کے خلاف اپنا رسپانس تیار کریں.